دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت اوسطاً سالانہ 260 پاؤنڈ آکسیجن پیدا کرتا ہے؟ یعنی درخت ہماری زمین کے پھیپھڑے ہیں جو ہمیں صاف ہوا، ٹھنڈی چھاؤں اور خوبصورتی فراہم کرتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم آپ کو کشمیر کے کچھ نایاب درخت دکھائیں گے۔ یہ صرف درخت نہیں، یہ کشمیر کی پہچان، اس کی تاریخ اور اس کی روح ہے۔ تو چلیے دوستو آپ کو ان درختوں کا نظارہ کرواتے ہیں۔ چنار کا درخت۔ دوستو کشمیر میں اگر کوئی ایک چیز ہے جو صدیوں سے ہر موسم، ہر نسل اور عالم میں کی گواہ بنی ہے تو وہ ہے چنار کا درخت۔ چنار صرف درخت نہیں، یہ کشمیر کا دل ہے۔ یہ درخت 30 سے 40 میٹر تک بلند ہوتا ہے۔ بعض درخت تو 500 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان کی چھاؤں میں بزرگ بیٹھ کر قصے، کہانیاں اور بڑے وڈیرے بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ دوستو خزاں کے موسم میں جب اس کے سرخ پتے زمین پر گرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پورے کشمیر پر قالین بچھا دیا ہو۔ دوستو چنار کو کشمیری زبان میں بوہن کہا جاتا ہے۔ یہ صرف درخت نہیں بلکہ ثقافت، روحانیت اور تاریخ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لیکن افسوس یہ درخت آج کل کٹ رہا ہے، اور جب ایک چنار گرتا ہے تو صرف درخت نہیں، کشمیر کی یادوں کا ایک ورق بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں بوج پتر کی۔ بوج پتر کا درخت عام درختوں جیسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی چھال پر علم لکھا گیا، تاریخ محفوظ ہوئی اور دعائیں لکھی گئی۔ دوستو یہ درخت بلند ترین پہاڑوں پر اگتا ہے، خاص طور پر کشمیر کے اونچے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ درخت ٹھنڈ برداشت کرنے میں ماہر ہوتا ہے اور ایسی بلندی پر بھی زندہ رہتا ہے جہاں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی تک چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کو دھوپ اور پانی میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھنے والا درخت کہا جاتا ہے، اس لیے اسے قدیم ترین کاغذ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایرانی طبی یونانی کی دعائیں آج بھی بوج پتر پر لکھی ہوئی حالت میں میوزیم میں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے یہ درخت تیزی سے کم ہو رہا ہے کیونکہ اس کی چھال کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب یہ صرف کچھ مخصوص پہاڑی علاقوں تک موجود ہے۔ دیودار کا درخت۔ دوستو دیودار کا درخت جنگل کا بادشاہ ہے۔ یہ درخت کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں 50 میٹر تک بلند ہوتا ہے۔ اسے درخت خدا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی موجودگی ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ پر کوئی عبادت گزار کھڑا ہو، خاموشی سے دعا میں مصروف ہو۔ دوستو دیودار کی لکڑی نرم، خوشگوار اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے بنائی جاتی ہوتی قدیم مساجد، مزار، ثقافتیں اور کشمیری فن تعمیر کی شکار ہیں۔ یہ درخت سردیوں میں برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور گرمیوں میں گھنے چھاؤں دیتا ہے، جیسے ایک ماں جو ہر حال میں اپنے بچوں کا سایہ بنی رہتی ہے۔ بدقسمتی سے دیودار کی لکڑی کی طلب نے اس کی جنگلات کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن دیودار اب بھی خاموشی سے کھڑا ہے جیسے کوئی سپاہی آخری مورچے پر ڈٹا ہوا ہو۔ بید کا درخت۔ دوستو بید جو کشمیر میں ویر وہ درخت ہے جس کا ہر حصہ کشمیری زندگی میں شامل ہے۔ اس درخت سے بنتے ہیں شکار، کرکٹ بیٹ، ٹوکریاں، دریاں اور یہاں تک کہ کشتیوں کے ڈھانچے بھی۔ بید کی لکڑی نرم اور ہلکی ہوتی ہے مگر اتنی لچکدار کہ بڑے بڑے کاریگر اس سے فن پارے بنا دیتے ہیں۔ آج یہ درخت بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ اس کا کاروباری استعمال بڑھتا جا رہا ہے مگر حفاظت کام کی جا رہی ہے۔ پولر کا درخت۔ دوستو پولر یا کشمیری زبان میں فرس، یہ درخت لمبا، سیدھا اور تیزی سے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ کشمیر کی دیہاتی علاقوں میں ایک قطار میں فوجی کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ درخت 20 سے 30 سال میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی لکڑی استعمال ہوتی ہے فرنیچر میں، پلائی بورڈ میں اور خاص طور پر کشمیری گھروں کی چھتوں میں۔ یہ درخت عام نظر آتے ہیں مگر ان کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ کشمیر کی معاشی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں مگر ان کے بے تحاشا افرائش نے ان ماحولیاتی توازن کو نقصان بھی پہنچایا ہے کیونکہ یہ زیر زمین بہنے